الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين وعلى جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. سورہ قارعہ مکی سورہ، اس میں بھی قیامت کی کیفیات، احوال اور احوال، اضطرابات، پریشانیاں، حوادث بیان ہوتے ہیں۔ دراصل قارعہ تو نام ہے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام، اور اس کا معنی ایسی مصیبت یا ایسا حادثہ جو اتنی دھماکہ خیز انداز اور آواز میں آئے کہ حاضرین اور موجودین کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے اور وہ از خود بیگا نہ ہو جائے۔ تو یہ ہے قارعہ یعنی قیامت۔ قیامت کی آمد اپنے موقع پر لوگوں کی یہ حالت کر دیتی ہے کہ وہ اپنے ہوش و حواس ایسے کھو بیٹھیں گے کہ صرف اور صرف جان کے لالے پڑیں گے ہر جاندار کو۔ اور ویسے بھی قیامت صغریٰ کے مناظر کبھی کبھار مشاہدے میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے امان میں رکھے۔ یہ جو زلزلے خدا نخواستہ و اسی طرح کی دیگر پیش آمدات اللہ نہ کرے، تو جو لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، اس ماحول سے گزرتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ تو قیامت ایک اپنے آمد کے موقع پر، اور پھر دوسرے مرتبہ جب سور پھونکنے کے بعد کائنات دوبارہ زندگی کے آغوش میں واپس آئے گا، لیکن زندگی کی طرف آنا پہلے والی زندگی کی طرف پرامن زندگی نہیں ہوگی، ایک مبہم اور پریشان کن زندگی۔ القارعۃ ما القارعۃ، یہ سب سے بڑا حادثہ پیش آمد، آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وما ادراک ما القارعۃ، تمہیں اس حوالے پر علم ہے؟ کسی نے بتایا ہے کہ قیامت کیا ہے؟ ایک منظر یہ ہے اس کا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن پوری کی پوری انسانیت کی حیثیت وہ پروانوں اور پروانے جیسے جو رات میں حشرات الارض ہوتے ہیں، روشنیوں کے ارد گرد گھومنے والے یا رات کی روشنی میں گھوم پھرنے والے، پوری انسانیت اسی طرح بن گئی، منتشر
غیر منظم انداز میں پریشان کن، کبھی ادھر کبھی ادھر، جس طرح ایک کیڑے کا، ایک حشرے کا، ایک پروانے کا کوئی رخ نہیں ہوتا، کوئی جہت نہیں ہوتا، اسے ایسا نہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بس کہیں جا کر کے امان اور سکون ملے، منتشر پھرتے رہیں گے ہر ایک، کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی اس طرف، تاکہ حساب و کتاب کی نوبت آئے۔ اور پھر عالم دوسرا یہ ہوگا قیامت کے آمد کے موقع پر، تکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ پہاڑیاں ذرہ ذرہ ہو کر اس اون کی طرح ہوں گے جسے دنی جائے، اس کے ذرات کس طرح بکھرے ہوئے ہوں گے فضا میں، ہوا کے دوش پر یا فضا میں معلق۔ یہی حالت ہوتی ہے انسانوں کی، ایک طرف منتشر پروانوں کی طرح، رات میں اڑنے والے حشرات کی طرح، اور کائنات کہ جس پر بوجھ اور اہمیت تو پہاڑوں کو ہے نا، ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ ذرہ ذرہ ہو کر کے بکھرے ہوئے ہوں گے، ان اون کی طرح جسے رنگ کرنے کے بعد دنی جائے تاکہ اس سے کوئی اور چیز بن جائے، اسی طرح انسانوں سے ایک اور چیز بنائی جائے گی، انسانوں کے لیے ایک اور چیز بن چکے ہیں جو انسانوں کی سپرد میں آ جائے گی، اہل ایمان کے لیے جنت اور اہل کفر کے لیے جہنم۔ ابھی دیکھیں اللہ کی شان، انسان کو پہلے سے باخبر کیا جا رہا ہے، اس ذات نے جو انسان پیدا فرمایا، کائنات تخلیق فرما دی، انسان کو کائنات میں لا کر بسا دیا، کائنات کی تمام تر وسائل اس کے قبضے میں دے دیے اور اپنی بندگی کا حکم دیا، اور بندگی کی شرائط پورا کرنے کے حوالے پر بہترین مستقبل کی نوید سنائی یقین کے ساتھ، اور ان خطرات سے بھی باخبر کر دیا کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرے تو انجام کیا ہوگا۔ مگر انسان نے جب اپنے قوت ارادی کے ساتھ غلط راستے کا انتخاب کیا تو انجام کیا ہوگا، اگلے نشست میں انشاءاللہ ان آیتوں کی بقیہ حصوں پر بات ہوگی، اور آج اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری کوتاہیوں سے، خامیوں سے، گناہوں سے پردہ پوشی فرمائے، درگزر فرمائے، دین و دنیا میں اللہ رب العزت ہمارا دستگیر ہو جائے، اور آخرت کی تباہیوں سے اللہ رب العزت ہر مسلمان کو اپنے امان میں رکھے، اور ہر انسان کو اللہ رب العزت قرآن اور سنت کی طرف ہدایت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔